السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا عمر فاروق نے حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کا گھر جلایا؟ کیا عمر نے بی بی فاطمہ کا گھر پر حملہ کیا؟ تو یہ ویڈیو میں جو ہے علی مرزا نے اور حسن الہری جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے کی باتیں رکھی ہیں، اور دیکھیے کہ یہ جو معاملہ ہے حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کا، وہ کیا معاملہ تھا، اور یہ دونوں جو بتا رہے ہیں کس طریقے کے معاملے کو سامنے رکھا ہے اور کتنی سچائی ان کے باتوں میں ہے۔ اللہ ہم سب کو حق بات بولنے، حق بات سننے اور حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم سب سے جانے انجانے میں غلطی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو وہ بھی بتانے پھر حضرت عمر جو گئے تھے حضرت فاطمہ کے دروازے پہ اور انہوں نے پھر جا کر آگ لے کے گئے تھے، اس کا بھی بتا وہ یہ روایتیں کمزور ہیں، ہم نہیں مانتے ان روایتوں کو۔ مصنف ابن ابی شیبہ والی غلط روایتیں ہیں۔ اگر یہ روایتوں کو آپ صحیح مانیں گے تو سیدنا اس عمر کے بارے میں اگر یہ روایتیں سنی خود ہی پیش کریں گے تو پھر وہ کیا منہ دکھائیں گے کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ اس لیول کا ایک ریونج نظر آنا وہ غلط ہے۔ ہم ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتے۔ مولانا ساق صاحب کا بھی یہ موقف تھا کہ یہ روایت جعلی ہے، یہ روایت درست نہیں ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں پہلے اس روایت کو صحیح سمجھتا تھا، لیکن مولانا ساق صاحب نے جب میری طرف پیغام بھجوایا تو میں نے اس پہ غور کیا تو میں بھی اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اگرچہ اہل حدیث اور غلام عثمان ظہیر اس روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں، اور الٹا وہ تعویل کرتے ہیں کہ اس میں تو حضرت فاطمہ کی بڑی شان بیان ہو رہی ہے کہ بھئی خلافت کے لیے مشورے حضرت فاطمہ کے گھر ہوتے تھے، تو جا کے حضرت عمر نے دھمکی لگائی۔ وہ شان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت فاطمہ کو کس کیپیسٹی میں حضرت عمر دھمکی لگا سکتے تھے۔ ان کے باپ تھے، وہ چچا تھے، تایا تھے، کیا تھے، کسی کیپیسٹی میں بھی نہیں تھی بنتی۔ حضرت علی سے تو بات کر سکتے تھے، حضرت فاطمہ کو تو دھمکی نہیں لگائی جا سکتی تھی کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا باندھا میں نے اگر دیکھے۔ اور کہتے ہیں نہیں دیکھے، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہیں، لیکن یہ جو کچھ آپ کے گھر ہو رہا ہے چلے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آگے اس طرح دھمکی تو نہیں لگائی جا سکتی۔ آج ہم صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ کہیں تو یہ کہتے ہیں گستاخ ہو گیا، حالانکہ عربی کتابیں بخاری مسلم میں آپ کو 90% کہیں نام لکھے ہی نہیں ہوتا رضی اللہ عنہ، ان عائشہ ان ابی ہریرہ ڈائریکٹ حدیث شروع ہوتی ہے۔ ہم تو پھر بھی زیادہ دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جدھر صراحتاً دھمکی آ رہی ہے وہاں ان کو گستاخی نظر نہیں آ رہی، الٹا ان روایتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اگر ان روایتوں کو ڈیفینڈ کریں گے پھر حضرت عمر کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے، پھر ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ جو بندہ اس روایت کو صحیح مانتا ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کی توہین کی ہے اور اس کی وجہ سے رسول اللہ کا دل دکھا ہے۔ دیکھیں اختلاف رائے اپنی جگہ ہے، حضرت ابوبکر کا بھی فدق کے مسئلے میں اختلاف ہوا ہے، لیکن حضرت ابوبکر نے دھمکی لگائی ہے کہ آندھا تو میرے پاس آئی تو میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے۔ ان روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے نا تو پھر حضرت علی کی پرسنالٹی پر بھی سوال تو کھڑے ہوں گے نا کہ یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو حضرت علی کہاں موجود تھے، تو یہ تو پھر عقلی کیا مطلب موجود ہے؟ مطلب حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو مطلب یہ ریئیکشن نہیں نظر آتا ہمیں اس قسم کا، اور یہ مطلب منطقی طور پر سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ یہ تو باتیں ان کو سمجھائیں نا جو یہ روایتیں بیان کر رہے ہیں، ہم تو روایتوں کو نہیں صحیح سمجھتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا جو غلام یہ روایت بیان کر رہا ہے وہ اس زمانے میں حضرت عمر کا غلام نہیں تھا جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، وہ سند بیان کرے نا۔ دیکھیں صحابی بغیر سند کے کوئی رسول اللہ کی طرف بات منسوب کرے نا وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے کہ کسی صحابی سے سنی ہوگی، لیکن ایک تابعی اس واقعے کو نقل کر رہا ہے جو اس زمانے میں وہاں موجود نہیں تھا، وہ بتائے نا کہ اس نے کس سے بات سنی ہے۔ یہ جو دروازے پہ آنا آگ لگانا یہ ظلم کرنے والی جو آپ کی حدیث شروع ہوتی ہے نا جہاں سے وہ صرف یہی کتب ہے، وہ ٹھیک ہے میں بن کیسے حلال سے شروع ہو رہی ہے، تو ادھر سے پھر سب نے کیا لیا آگے سب نے اس کو جو نا وہ ریفرنس اپنے پاس آگے سے ریفر کیا، ادھر سے مین ریفرنس بک پہ ایسی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی کوئی اس سے پہلے کوئی بک ہے؟ بہت زیادہ بکس ہیں۔ اچھا اس سے پہلے بھی کوئی بکس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل۔ مین کون سی بک ہے، مین کون سی بک ہے جہاں سے یہ ریفرنس چلتا آ رہا ہے؟ ان کی شہادت بہت ساری کتب میں ہے، صرف ان کی سلیم کے تھرو نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چاہیے تو، ہاں اگر چاہیے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اسے کوئی بات نہیں۔ دیکھیں نہیں وہ مطلب آپ کے یہاں تو جو ہے جیسے الکافی ہے تو اس کے بعد آپ اس سے الکافی کو آپ اپنی معتبر کتاب مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، تو
کے علاوہ اگر کوئی ہے ریفرنس تو وہ دکھانا مجھے جو واقعی میں معتبر ہے. آپ ویسے جی ہماری جی تو بہت یہ میں آپ کو بہت ساری کتب میں سے کافی سے دکھا دیتا ہوں, دوسروں سے دکھاتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں یہ کتاب الاصول من الکافی جلد نمبر 1 دارالکتب الاسلامیہ, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے تو کتاب الحجہ صفحہ نمبر ہے 458 مولد الزہرا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی. یہاں پہ حدیث ہے علی ابن جعفر عن اخیہ ابی الحسن علیہ السلام, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے ان فاطمہ علیہ السلام صدیقۃ شہیدہ, حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ صدیقہ شہیدہ, وان بنات الانبیاء لا یتمثن, اور انبیاء کی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو حیض نہیں ہوتی, ان کے خون وہ حیض میں بھی اور ولادت کے وقت بھی ان کی خون نہیں آتی, ہمیشہ پاک ہوتی ہیں. یہ کتاب ہے امالی الصدوق شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ جو میں نے آپ کو جو حدیث دکھائی نا کافی والی, کافی کی طرف واپس چلتے ہیں, یہ کافی والی حدیث ہے, اس میں سلیم نہیں ہے, محمد ابن یحییٰ عن العمر کئی ابن علی عن علی ابن جعفر عن اخیہ عن ابی الحسن علیہ السلام, اس میں سلیم کا ذکر ہی نہیں ہے. کتاب امالی صدوق شاپ المطبع الحیدری النجف الاشرف, یہاں پر ملاحظہ فرمائیے مجلس الرابع والعشرون 24واں مجلس ہے یہاں پر. اچھا صفحہ نمبر, یہ حدیث کافی لمبی ہے, حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے صفحہ نمبر 99 میں, یہاں پہ حدثنا. اچھا حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. یہاں پر کہ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, اہل بیت علیہ السلام آئے تو ان کو دیکھ کے وہ رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں, ان کو دیکھ کر آپ کو رونا کیوں آیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت میرے بعد یہ جو ہیں بڑے خوار ہوں گے اور ان کی شہادت ہوگی. تو انہوں نے ایک ایک کی شہادت کی داستان بتائی. وَأَمَّا ابنتی فاطمہ فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ نساء العالمین من الاولین والآخرین, لیکن میری بیٹی جو ہے اس کی شہادت اس طرح ہوگی کہ یہ پہلی ان کے فضائل بتا دیا, یہ سیدہ نساء عالمین ہے, اولین و آخرین میں سب سے افضل یہی ہیں. وہی بضعۃ منی, یہ میرے لخت جگر ہیں. وہی نور عینی, یہ میرے نور عین ہے. وہی ثمرۃ فؤادی, اور یہ میرے دل کے کیا ہے, میرے دل کے یہ فروٹ ہے, میرے دل کا میوہ ہے. اچھا یعنی بہت پیار میٹھی ہے میرے لیے. وہی روح التی بین جنبی, اور یہ میری زندگی ہے جو میرے دو پہلو, میرے دل کے اندر جو میری روح ہے میری زندگی ہے وہ زہرا ہی ہیں. وہی الحوراء الانسیہ, اور یہ جنتی ہیں, باطن میں یہ جنتی ہیں. حورا جنت کی خاتون, انسان کی روپ میں. متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله ظهر نورها لملائكة السماء كما يظهر نور الكواكب لأهل الأرض. جب یہ اپنی نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں تو ان کا نور اہل آسمان کے لیے, ملائکہ کے لیے اس طرح چمکتی ہے, ان کی نور جیسے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتی ہے. اور اس وقت اللہ اس طرح کہتا ہے ملائکہ سے, یا ملائکۃ انظروا الی امتی فاطمہ سیدۃ امائی قائمة بین یدی ترتعد فرائصها من خیفتی وقد اقبلت بقلبها على عبادتی. اے میرے ملائکہ, میرے بندو, دیکھو کہ میری جو کنیز ہے, میری جو بندہ ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ میری عبادت کے لیے کھڑی ہو گئی ہے, اور اس کے گردن کے رگ میرے خوف سے لرز رہی ہیں. اچھا, اور میرے اپنے دل کے ساتھ اس نے خلوص کے ساتھ میری طرف وہ متوجہ ہوئی ہے. اشہدکم انی قد آمنت شیعتها من النار, تو میں آپ سب کو شاہد بناتا ہوں, شاہد رہو کہ میں نے اس کے سب چاہنے والوں کو, ان کی شیعوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیا. وانی لما رأیتها ذکرت ما یصنع بها بعدی, میں نے جب زہرا سلام اللہ علیہ کو جب میرے پاس آئی ہیں تو میں نے ان کو دیکھا, اس لیے میں نے رویا کہ مجھے نظر آیا کہ میرے بعد وہ ان کی کیا حالت ہوگی. وقد دخل الذل بیتها, میں نے دیکھا کہ خاری اور بے کسی ان کے گھر میں داخل ہو گئی ہے. وانتہکت حرمتها, اور ان کی حرمت حد کو گئی ہے, ان کی بے حرمتی ہوئی ہے, بے احترامی ہوئی ہے. وغصبت حقها, اور ان کا حق میرے بعد میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ ان کی بے حرمتی ہوگی, ان کا حق غصب ہوگا. ومنعت ارثها, اور ان کا ارث چھینا جائے گا. وکسر جنبها, اور ان کے پہلو ٹوٹ جائے گا. واسقطت جنینها, اور ان کی بیٹی جو ہے ان کا جنین جو ہے, فیٹس کو بولتے ہیں عربی زبان میں, پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے, اس کو ظالموں نے قتل کیا. اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی سخت ہو گیا, وہ اس کو بھی ان لوگوں نے قتل کیا, ان کے پیٹ میں بچے کو. وہی تنادی یا محمدہ فلا تجاب, اور بی بی سلام اللہ علیہ اس وقت جب یہ لوگ ہمراہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مجھے پکار رہی ہوگی, اپنے بابا کو پکار رہی ہوگی کہ بابا یا محمدہ فلا تجاب. لیکن اس وقت میں نہیں ہوں گا کہ میں ان کو آ کے کیا کروں, میں آ کے اپنی بیٹی کا لوگوں کو روک دوں کہ یہ میری بیٹی ہے, یہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وتستغیث فلا تغاث, اور وہ پکارے گی کہ مسلمانوں میرا خیال کرو, میں حرمت کرو, میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں, لیکن کوئی اس کا خیال نہیں رکھنے ہوگا. فلا تزال بعدی محزونۃ مکروبۃ باقیہ, اور میرے بعد وہ ہمیشہ جتنے عرصہ رہے گی ہمیشہ غمزدہ ہوگی, جتنا عرصہ دنیا میں ہوگی, اور ہمیشہ کرب میں, بے چینی میں
اور غم میں ہوگی, گریہ میں, باقیہ گریہ میں ہوگی, گریہ کی حالت میں ہوگی. پھر وہاں ان کی بہت سارے فضائل بتاتے ہیں. تتذکر انقطاع الوحی عن بیتها مرة وتتذکر فراقی اخرى. ایک وہ مجھے یاد کرے گی کہ کیسے میرے بابا یہاں ہوتے تھے, جبرائیل آتا تھا, وحی لے کے آتا تھا, اب میرے بابا نہیں, اب وحی منقطع ہو گیا ہے. اور کبھی یاد کرے گی, کبھی وہ بالکل اس کو تنہائی کا احساس ہوگا. اذا جنح الليل لفقد صوتي الذي كانت تستمع اليه اذا تهجدت بالقرآن. اور وہ میری آواز جو میں تہجد کے وقت جب میں قرآن پڑھتا ہوں, قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, وہ میری آواز سے وہ بہت مانوس ہے. میرے بعد جب یہ آواز اس کو سنائی نہیں دے گی زہرا سلام اللہ علیہا کو, تو اس سے ان کو بہت ہی جو ہے اداس ہوگا. کبھی میں وحی کا انقطاع کا ذکر کرے گی, کبھی بابا کی آواز نہیں آ رہی ہے, ان کو یاد آئے گا. ثم ترى نفسها ذليلة بعد ان كانت في ايام ابيها عزيزة. پھر وہ دیکھے کہ وہ اب کس طرح خوار ہو گئی ہے, لوگوں نے ان کی کیا بے عزتی کی ہے, اور کیسے وہ اپنے بابا کے زمانے میں ان کی کیا احترام تھی, یہ یاد آئے گا ان کو. فعند ذلك يونس الله تعالى بالملائكة. اچھا, تو یہ ان کے بعد ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. پھر وہ دعا کری, یا رب انی قد سئمت الحیات وتبربت باہل الدنیا فالحقنی بابی. پھر وہ کہے گا کہ اے اللہ, اب میں دنیا سے سیر آ چکی ہوں, مجھے میرے بابا کے پاس لے کے جاؤ. بھلے میرے بابا فيلحقه الله عز وجل بي فتكون اول من يلحقني من اهل بيتي. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو میرے پاس لے کے آئے گا عالم آخرت میں. میرے اہل بیت میں سے پہلا جو شخص آئے گی وہ زہرا ہی ہوگی. فتقدم علی محزونة مکروبة مغمومة مغصوبة مقتولة. زہرا میرے پاس تشریف لائے گی عالم آخرت میں, محزونہ بہت غم زدہ, مکروبہ بہت مصیبت زدہ, مغمومہ اس کی دل میں مصیبت بری ہوئی دل کے ساتھ, مغصوبہ اس کا حق غصب شدہ, اور مقتولہ شہید آئے گی میرے پاس. فاقول عند ذلك, پھر اس وقت میں کہوں گا اللهم لعن من ظلمها وعاقب من غصبها وذلل من اذلها. اے اللہ لعنت کر جس نے زہرا سلام اللہ علیہا پہ ظلم کیا ہے, اور انتقام لے لے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کا حق غصب کیا ہے. اور وخلد فی نارک من ضرب جنینها حتى القت ولدها. اور جس شخص نے ان کے پہلو پہ مارا ان کو یہاں پہ پہلو پہ مارا, ان کے بچے اس وجہ سے ساقط ہو گئی, اللہ اس کو جہنم میں ہمیشہ رکھ دے, جہنم سے کبھی نہیں نکالنا. وتقول الملائکۃ عند ذلك آمین. اس وقت ملائکہ سب کہیں گے الہ آمین. اوکے, یہ اور بھی احادیث ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے احادیث ہیں. تو یہ میں نے آپ کے لیے کچھ ایک دو دکھا دیا. اوکے, مزید بولو. اچھا, میں نے آپ سے بولا کہ شروع میں یہ اختلاف کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹ بیان کیا نا, وہ والا کیسے کرنے والا, یہ ہمارا پوائنٹ ادھر آگے رک گیا ہے دونوں طرف سے. مطلب اگر میں دوسرے علماء کو سنوں, اگر میں انجینئر صاحب کی بات کروں, تو وہ ادھر آ کے رکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے سارے ریفرنس نہیں ہے, ٹھیک ہے, ادھر سارے ریفرنس نہیں ہے. کیوں ریفرنس نہیں ہے؟ کیوں ریفرنس نہیں ہے؟ آپ کے کتب سے ریفرنس ہم دیتے ہیں, کیوں نہیں ہے؟ صحیح سند کے ساتھ بخاری مسلم کے کہتے ہیں مین ریفرنس جو سب سے پہلی بک ہے وہ یہی ہے, ٹھیک ہے. اس کو ابان بن ابی عیاش جو ہے وہ کذاب تھا. ابان ابن عیاش, اس میں ابان ابن عیاش ہے ہی نہیں. میں نے بخاری, میں نے کیا دکھایا, کافی دکھایا, میں نے امالی صدوق دکھایا, اس میں ابان ہے ہی نہیں, سلیم ہے ہی نہیں. دیکھیں میں سند دکھا دیتا ہوں جو میں نے کتاب امالی کی جو سند ہے, یہ کتاب امالی صدوق. اس کے علاوہ بھی ہے, میں نے وقت مختصر کیا, میں نے 2 حدیث آپ کو دکھائی. کتاب امالی صدوق, یہ حدیث یہ ہے, اس میں ابان ہے ہی نہیں. علی ابن احمد ابن موسى الدقاق حدثنا محمد بن عبد الله الكوفي حدثنا موسى بن عمران النخعي عن عمي الحسين بن يزيد النوفلي عن حسن بن علي بن ابي حمزه عن ابيه عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. اوكي, سعيد بن جبير کی ذریعہ عبد الله اسم النص سلیم ہے, نہ ابان ابن ابی عیاش ہے. اس کے علاوہ ابان ابن ابی عیاش ہمارے پاس ثقہ ہے. جھوٹا کس نے کہا؟ جھوٹا نہیں ہے, ثقہ ہے. اس کے علاوہ صرف ابان ابن عیاش نے روایت نہیں کی کتاب سلیم کو. کتاب سلیم کو ایک اور طریق سے یہ روایت ہے.